حدیث مسلم میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ سبحانہ و تعالی کے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو ہر عذاب سے دور کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت بڑی عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے۔ پھر آپ چند لمحے خاموش ہو گئے، پھر فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، اس عمل سے موت کی سختی سے نجات حاصل ہوتی ہے، قبر کے عذاب دور رہتے ہیں، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات خود بخود زبان سے ادا ہو جاتے ہیں، اور پل صراط سے بجلی کی مانند سے گزرے گا۔ جہنم کی آگ اس عمل سے پناہ مانگتی ہے۔ ان سبھوں کو ملاؤ تب بھی یہ عمل سبھوں پر بہت بھاری ہے۔ وہ عمل یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا۔ نہایت ادب و احترام سے کھڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المومنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع محفل میں بیٹھے لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوالوں کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے پیدا کیا، زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے پیدا کیا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہیں ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ اسی لیے عرب کے شہر مکہ مکرمہ جہاں بیت اللہ شریف ہے، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المومنین، سورج اور چاند کا طول عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، 900 فرسخ ضرب 900 فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی ہوتی ہے۔ اس شخص نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، 12 فرسخ ضرب 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب و احترام سے پھر درخواست کی کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام پروم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مدون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام الفعلون ہے اور اس کی رنگت چاندنی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجما ہے
اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، جب سے بنی اسرائیل کی قوم نے وہ سالہ کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ وہ سالہ ایک سنہری رنگ کا بچڑا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو سگی بہنوں لیا اور راحیلہ سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مد جزر کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے یا باہر نکالتا ہے تو جزر مدو سمندر کے پانی خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، جنات کی جد اعلیٰ بے شمار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اور اس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو ہی قتل کر دیا تھا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فوراً جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم الارض یعنی نایاب زمین کی کھال سے بنائے گئے تھے، اسی لیے اس کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا ایک حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے، جنت میں حضرت حوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 دانہ رکھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں، اسی لیے اس نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 حصے ہوتے ہیں اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سرداران نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روح ارض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے بابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے،
اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور طور سورج چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی۔ میں اپنے طور و حیات کو غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤں؟ پابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قابیل نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا ہے۔ ہائے غم و حسد، میرا سلونا بیٹا گم ہو گیا۔ یہ بات سن کر سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے۔ شام سے آیا ہوا شخص پھر بولا، اے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روتے رہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ اس شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ کرم اللہ وجہ الکریم نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ جب اس شامی شخص نے آپ کرم اللہ وجہ الکریم سے کیے گئے تمام سوالوں کے جوابات صحیح جان لیے تو اسی وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کر لیا اور کہا، آپ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علم کے سمندر ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا۔ میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو آسان فرمائے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رمضان المبارک کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، اس عمل سے موت کی سختی نہیں ہوتی، قبر کے عذاب دور رہتے ہیں، منکر نکیروں کے سوالوں کے جوابات خود بخود زبان پر آ جاتے ہیں اور پل صراط سے بجلی کی مانند سے گزرے گا۔ جہنم کی آگ اس عمل سے پناہ مانگتی ہے۔ ان سبھوں کو ملاؤ تب بھی یہ عمل سبھوں پر بھاری ہیں۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو رب رحمان پروردگار ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔